بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے بچوں، ہمارا اگلا سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل ہے، جس کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ آئیے ہم ان کا تعارف پڑھتے ہیں۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ 9 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ بھائیوں نے پرورش کی۔ تعلیم کی تکمیل دہلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی۔ غالب اور شیفتہ کی صحبت سے بطور خاص فیض یاب ہوئے۔ سر سید سے بھی تعلق کے خاطر قائم ہوا۔ شیفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈیپو میں ملازمت کر لی۔ یہیں وہ انگریزی ادبیات سے متعارف ہوئے، جدید طرز کی نظمیں لکھیں اور اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ 1887 میں سرکار حیدر آباد سے 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر ہو گیا تو وہ ملازمت ترک کر کے باقی عمر تصنیف و تالیف میں بسر کر دی۔ حالی کی اسلوب بیان کی سب سے نمایاں خوبی مدعا نگاری ہے۔ حالی کی غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ ان کی نثری تحریروں میں اعتدال و توازن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ بیجا اختصار اور بیجا طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے عبارت کو دلکش، سادہ اور مدلل بنانے میں حالی اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ ہر بات کو سنجیدگی اور عقلیت کے ترازو میں تولتے ہیں اور تخیل اور جذبات سے دور رہتے ہوئے اپنے خیالات اور حقائق کو قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے حالی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا ہے۔ وہ سوانح نگار، مضمون نگار اور نقاد ہیں۔ سر سید کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں تھے۔ ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مد و جزر اسلام شامل ہیں۔ آخر الذکر کتاب مسدس حالی کے نام سے بے حد مقبول ہوئی۔ مقدمہ شعر و شاعری، جو دراصل ان کے دیوان کا طویل دیباچہ ہے، جدید اردو تنقید کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ تھا 1837 عیسوی سے لے کر 1914 عیسوی تک کا سفر مولانا الطاف حسین حالی کا، یعنی 1837 عیسوی میں وہ پیدا ہوئے اور 1914 میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھانے کے مقاصد کیا ہیں؟ آئیے آپ کی سامنے ہیں۔ نمبر 1، طلباء کو غالب کی شخصیت اور ان کے عادات و خصائل سے آگاہ کرنا۔ نمبر 2، طلباء کو بتانا کہ خوش اخلاقی اور کشادہ پیشانی بڑے لوگوں کا شیوا ہے۔ نمبر 3، خط کا جواب لکھنے کی اہمیت واضح کرنا۔ نمبر 4، طلباء کو بتانا کہ ہمارے بزرگ کتنے وفادار اور بامروت تھے۔ نمبر 5، طلباء کو ادبی قسم کے الفاظ و تراکیب سے روشناس کرانا۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آئیے ہم ایک نظر مشکل الفاظ کے معنی پر ڈالتے ہیں تاکہ دوران قرأت آپ کو سبق سمجھنے میں دقت پیش نہ آئے۔ پہلا لفظ دیکھیے، اشتیاق، جس کے معنی ہیں شوق۔ بائیں ہما، اس سب کے باوجود، ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے۔ بساط، طاقت، حیثیت۔ بے رنگ، بغیر ٹکٹ کے۔ جامہ وار، پھول دار چھینٹ۔ چرٹ، رت۔ حفظ وضع، وضع داری کی حفاظت۔ حیوان ظریف، ہنسی مذاق کرنے والا جانور، مراد انسان۔ سوغات، تحفہ، ہدیہ۔ سقیم، خرابی۔ ظرافت، ہنسی مذاق۔ عمائد، معززین۔ فرغل، روئی والا لمبا کوٹ۔ فواکہ، پھل۔ قلیل، تھوڑی، کم۔ کشادہ پیشانی، خوش اخلاقی۔ ہنس مکھ، مالیدہ، ایک قسم کا قیمتی کپڑا۔ ناقل، نقل کرنے والا، بیان کرنے والا۔ ندامت، شرمندگی۔ یگانگت، ایک ہونا، اتفاق و اتحاد ہونا۔ آئیے اب ایک ہی نشست میں اس سبق کی قرأت کرتے ہیں۔
مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے۔ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غمخواری و یگانگت ٹپکی پڑتی ہے۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمے فرض عین سمجھتے تھے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے تھے اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے۔ لوگ ان کو اکثر بے رنگ خط بھیجتے تھے مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے تھے۔ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بادرجہ غایت تھا۔ باوجود کہ اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے، بائیں ہما کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے۔ ایک صاحب کو لکھتے ہیں، جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا اور آ کے اشعار دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا۔ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراخ تھا۔ سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد عورت پڑے رہتے تھے۔ قدر کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ دلی کے عمائد میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے اور 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی، ایک روز چھینٹ کا فرگل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ چوغوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ چھینٹ کا فرگل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا۔ ان سے پوچھا، یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وجہ بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے، آپ مجھے بھی فرگل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا، یہ فرگل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ مرزا نے کہا، جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جھاڑا شدت سے پڑ رہا ہے، آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوغا اتار کر انہیں پہنایا اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوغا ان کی نظر کیا۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے۔ ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کے لینے کو کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا، آب چشمہ حیواں دورون تاریکی است۔ اس کا ترجمہ صفحے کے آخر میں دیا گیا ہے، یعنی آب حیات اندھیرے میں ہے۔ جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں بسبب مشرق رویا ہونے کے دھوپ بھری ہوئی تھی۔ مرزا نے وہاں پہ مصرع پڑھا، این خانہ ہما آفتاب است، یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے۔ ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ مرزا نے کہا، میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا
کہ آپ سودائی ہیں۔ باوجود کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ شہر کے امراء و عمائد سے برابر کی ملاقات تھی، کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے، یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خاں مرحوم کے مکان پر آئے، میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا، آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ مرزا صاحب نے کہا، مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، اول وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چورٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا دیوان جی کو لکھا، مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں۔ اس سے زیادہ اور کیا نالائکی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کو آئے۔ فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ آم بیچتے تھے اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے۔ یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی عمدہ آموں کی مرزا کو بچوائی۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی۔ اہل شہر تحفہ تن بیچتے تھے، خود بازار سے منگواتے تھے۔ باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا۔ نواب مصطفیٰ خاں مرحوم ناقل تھے کہ ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے اور آم کی نسبت ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا نے کہا، بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ سب حاضرین ہنس پڑے۔ بچوں، ہمارا عنوان ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ عادات عادت کی جمع ہے، جبکہ خصائل خصلت کی جمع ہے۔ دونوں میں معمولی سا فرق ہے۔ عادت کوشش کرنے سے تبدیل ہو جاتی ہے، جبکہ خصلت باوجود کوشش کے بھی تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ آئیے اب ہم ایک ایک کر کے سبق کے تمام پیرا کا احاطہ کرتے ہیں۔ سبق کے پہلے پیرا میں مرزا غالب کے اخلاق اور ان کے دوستوں سے تعلقات کیسے تھے بیان کیا گیا ہے۔ مرزا انتہائی ملنسار تھے اور ان کے اخلاق بہت بلند تھے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص ان سے ملنے جاتا تھا، وہ بہت کھلے دل سے اور اس کے شایان شان اس کا استقبال کرتے۔ ان سے جو ایک بار مل لیتا، اگلی ملاقات کے لیے اس کے دل میں تجسس رہتا کہ نہ جانے کب ملاقات ہو۔ دوستوں کی خوشی میں بہت خوش ہوتے اور ان کے غم میں انتہائی غمگین ہو جاتے۔ ان کے دوست نہ صرف دلی میں تھے، بلکہ ہندوستان میں بسنے والی ہر قوم اور ہر مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ مرزا کو کسی دوست نے خط لکھا ہو اور انہوں نے اس کا جواب نہ دیا ہو۔ بیماری اور تکلیف کے باوجود وہ خطوں کا جواب لکھنے سے باز نہ آتے۔
اگر انہیں کوئی بغیر ٹکٹ کے خط بھیج دیتا تو برا محسوس نہ کرتے، اگر کوئی لفافے میں جوابی ٹکٹ رکھ دیتا تو سخت برا مانتے، دوستوں کی بھیجی ہوئی غزلوں کی اصلاح کرتے اور ان کی دیگر فرمائشیں بھی پوری کرتے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ سبق کے دوسرے پیرا میں مرزا کی آخری عمر یعنی ان کے بڑھاپے کا ذکر ہے۔ آخری عمر میں دوستوں کی طرف سے بھیجے گئے اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے۔ اس کے باوجود قصیدہ اور غزل سے ایسا لگاؤ تھا کہ ان کی اصلاح کیے بغیر کبھی واپس نہ کرتے۔ ایک صاحب کو لکھتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکا میں دوستوں کے اشعار کی اصلاح کرتا رہا، مگر اب بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے اور ہاتھوں میں بھی وہ سکت نہیں رہی۔ تیسرے پیرا میں حالات کی ستم ظریفی، تنگ دستی اور ان کی کم آمدنی کا ذکر ہے، مگر ان حالات میں بھی مرزا نے اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ کوئی سوالی ان کے دروازے پہ آیا ہو اور خالی ہاتھ لوٹ گیا ہو۔ ان کے گھر کے سامنے اندھے، لنگڑے، لولے اور معذور مرد و عورت موجود رہتے۔ وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنے اختیار سے زیادہ کرتے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے۔ چوتھے پیرا میں مرزا کے ان دوستوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے حالات 1857 کی جنگ آزادی کی وجہ سے خراب تر ہوتے گئے۔ ایک صاحب جو مرزا صاحب کے بہت گہرے دوست تھے، 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے مہنگے سے مہنگا کپڑا زیب تن کرتے تھے، آج چھینٹ کا لمبا کوٹ پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے۔ چھینٹ کا کپڑا اس زمانے میں سستا ترین کپڑا سمجھا جاتا تھا اور مالیدہ نامی کپڑا مہنگا ترین کپڑا ہوا کرتا تھا۔ مرزا نے اس کے تن پر کبھی ایسا گھٹیا کپڑا نہ دیکھا تھا۔ اس کی یہ حالت زار دیکھ کر مرزا کا دل پسیج گیا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ مرزا نے کمال اداکاری سے اس کا سستا چوگا اتروایا اور اپنا مالیدہ کا نیا بنا ہوا قیمتی چوگا اسے پہنوایا۔ مرزا نے یہ سارا ڈرامہ اس خوبصورتی سے کیا کہ ان صاحب کو ذرا بھر بھی شک نہ ہوا۔ اگلے پیرا میں مرزا کی ظرافت کا ذکر کیا گیا ہے۔ طنز و مزاح ان کی گفتگو کا خاص حلقہ تھا، جس بنا پر ہر مکتبہ فکر کے لوگ ان سے ملنا، باتیں سننا اور باتیں کرنا پسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، رمضان گزرا، رمضان کے گزرتے ہی بادشاہ سے ملنے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ مرزا نے عرض کیا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ بظاہر کہنے سے مراد یہ تھی کہ سارے روزے رکھے ہیں مگر ایک نہ رکھ سکا، جبکہ اندرون خانہ یہ کہا، جناب ایک بھی نہیں رکھ سکا۔ اگلے پیرا میں ایک ایسی مجلس کا ذکر ہے جس میں شیخ ابراہیم ذوق جیسے عظیم شاعر بھی موجود تھے۔ مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ اس کے برعکس شیخ ابراہیم ذوق نے مرزا رفیع سودا کو میر تقی میر پر ترجیح دی۔ غالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی، کہنے لگے، میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ غالب خاندانی طور پر نواب تھے۔ معاشی حالت کی خرابی کے باوجود شہر کے بڑے اور امیر لوگوں سے میل جول تھا۔ کبھی بازار جانا ہوتا یا کسی سے ملنا ہوتا، مہنگی سواری یعنی پالکی میں سوار ہو کر جاتے۔ جو معززین شہر مرزا سے ملنے ان کے گھر آتے، مرزا بھی ان سے ملنے ان کے گھر ضرور جاتے۔ اگلے پیرا میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے جس میں فضل اللہ مرحوم
ان کے گھر کے سامنے سے اپنی سواری میں بیٹھ کر مرزا سے ملے بغیر گزر گئے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے شکایتوں سے بھرپور ایک رکا ان کے نام لکھ بھیجا۔ جب یہ رکا دیوان فضل اللہ کو موصول ہوا تو بہت ہی شرمندہ ہوئے۔ اسی وقت سواری میں بیٹھ کر مرزا صاحب سے ملنے آن پہنچے۔ اس سے اگلے پیرا میں مرزا کے پسندیدہ پھل آم کا ذکر کیا گیا ہے۔ مرزا کو پھلوں میں آم بہت پسند تھے۔ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ان کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ بادشاہ اپنے چند مصاحبوں کے ساتھ، جن میں مرزا غالب بھی شامل تھے، آموں کے باغ میں ٹہل رہے تھے۔ اس باغ کے آم بادشاہ یا بادشاہوں کی بیگمات کے علاوہ کسی اور کو کھانا نصیب نہیں ہوتے تھے۔ رنگ برنگے آموں سے لدے پیڑوں کو دیکھ کر مرزا سے رہا نہ گیا اور ٹکٹکی باندھے مسلسل انہیں دیکھے جا رہے تھے۔ بادشاہ کو اچانک بھنک ہوئی۔ پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھ رہے ہو؟ مرزا نے بادشاہی آداب بجا لاتے ہوئے عاجزی سے بادشاہ سے عرض کیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس باغ کے آموں کے کسی دانے پر میرا یا میرے باپ دادا میں سے کسی کا نام ہے کہ نہیں؟ مراد یہ کہ کیا یہ آم میرے جیسے شخص کے نصیب میں نہیں کہ میں انہیں کھا سکوں؟ مرزا کا ذو معنی جواب سن کر بادشاہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ بادشاہ نے اسی دن اچھے چھانٹی کے آموں کی ایک پیٹی مرزا کے گھر بھجوا دی۔ سبق کے آخری نثر پارہ میں نواب مصطفیٰ خان مرحوم کا نقل کیا گیا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں آموں پر بحث کی جا رہی تھی اور ان کی اقسام بڑھ چڑھ کر بیان کی جا رہی تھی۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم لکھتے ہیں کہ ایک مجلس میں مولانا فضل حق اور دیگر ساتھی موجود تھے اور آم سے متعلق ہر کوئی اپنی اپنی رائے پیش کر رہا تھا۔ آم کی خوبیاں بڑھا چڑھا کر بیان کی جا رہی تھیں۔ مرزا غالب سب کی باتیں خاموشی سے سنتے رہے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی رائے پیش کر چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ جناب، آپ بھی آموں کا ذوق رکھتے ہیں، آم سے متعلق آپ کو بھی بہت ساری معلومات ہیں، آپ بھی اپنی رائے دیجیے۔ مرزا نے جواب دیا، بھائی کیا رائے دوں؟ کہنے لگے، میرے مطابق تو آم کے اندر دو خوبیوں کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے۔ سب لوگ متوجہ ہوئے۔ آخر غالب جیسی شخصیت اپنی رائے پیش کر رہی تھی۔ کہنے لگے، ایک تو یہ کہ آم کا میٹھا ہونا بہت ضروری ہے، اور دوسری خوبی یہ کہ اسے مقدار میں بہت زیادہ ہونا چاہیے، یعنی کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سنتے ہی اہل مجلس نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور تمام لوگ دیر تک ہنستے رہے، کیونکہ سب لوگ غالب کے اس من پسند پھل سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ آم کھانا غالب کی کمزوری ہے۔ پیارے بچوں، آپ کا موجودہ سبق غالب کی مشہور کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے، جیسا کہ اس سبق کے آخر میں قوسین کے اندر درج ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ناصر محمود اگلے لیکچر تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، ہم سب کا اللہ نگہبان اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا،
کیونکہ بچوں کی دعاؤں اور آسمان کے درمیان کوئی دیوار نہیں۔